دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بشیر قمر کا سلام۔ ناظرین، اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو مکۃ المکرمہ کے قریب جبل نور میں واقع غار حرا کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ دنیا میں ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 سمیت بے شمار اونچے، نیچے اور مقبول پہاڑ موجود ہیں جن کی عالمی شہرت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ان بڑے بڑے پہاڑوں میں لاکھوں غار بھی موجود ہیں جن کی عالمی اور جغرافیائی اہمیت بھی بہت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو عزت، احترام، عقیدت اور ایمانی مقبولیت مکہ سے 4 کلومیٹر دور جبل نور اور اس میں موجود غار حرا کو بخشی ہے، اس کی اپنی انفرادیت ہے۔ خوشبو سے حجاب اٹھنے لگے غار حرا میں۔ غار حرا میں نہ تو سونے چاندی کے ذخائر ہیں، نہ ہیرے جواہرات یا نوادرات کا خزانہ ہے، اور نہ ہی یہ غار کوئی پرآسائش اور دل فریب مقام ہے، مگر اس کی عظمت، احترام اور مقبولیت کی ایک ہی وجہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی سے قبل کچھ عرصہ یہاں سوچ و فکر اور عبادت الہی میں گزارا۔ غار حرا میں تنہا جو محو بندگی ہیں، دنیا میں لانے والے دین محمدی ہیں۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے قدموں کی آہٹ یہاں محسوس ہوتی ہے۔ غار حرا کا یہ مقام روز محشر تک یوں ہی قائم رہے گا۔ دیواروں میں صدیوں پرانی وہ خوشبو۔ ناظرین، جبل نور مکہ سے 4 کلومیٹر دور سطح سمندر سے 634 میٹر بلند ہے۔ اس کا رقبہ 5 کلومیٹر ہے۔ غار حرا کی لمبائی 3 میٹر ہے، جبکہ اس کی چوڑائی تقریباً 5 فٹ 3 انچ ہے۔ غار حرا کے اندر بمشکل 5-6 افراد ہی آ سکتے ہیں۔ یہ سڑک سے تقریباً 900 فیٹ اونچائی پر ہے۔ غار حرا کو سرچشمہ نور و ہدایات بھی کہا جاتا ہے۔ غار حرا آج بھی اپنی قدیم اور اصلی شکل میں موجود ہے۔ زائرین یہاں اپنی روحانی تسکین اور متبرک مقام سمجھ کر جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانتے ہیں اور نفل ادا کرتے ہیں۔ خدا کی یہ بندے پہ کیسی عطا تھی۔ بعض زائرین جبل نور پہ موجود غار حرا جانا سنت رسول، اور کچھ زائرین و حجاج اقرار اس کی زیارت کو بھی افضل عبادت اور کچھ ارکان حج و عمرہ تصور کرتے ہیں۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ غار حرا کی اپنی اہمیت ہے جو روز قیامت تک یوں ہی قائم رہے گی۔ یہاں جانا شوق زیارت ہے جو عاشقان رسول کا معمول ہے۔ وہ کیسی تھی شب اور کیسی فضا تھی۔ ایک روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کھانے پینے کا سامان لے کر جبل نور پر چڑھ گئے اور غار حرا میں یکسوئی کے ساتھ سوچ و فکر اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ غار حرا میں تنہا جو محو بندگی ہیں۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جاتی تو آپ مکہ تشریف لے جاتے اور پھر دوبارہ تشریف لے آتے۔ ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اشیاء خورد و نوش غار میں پہنچا دیتی ہیں۔ یہ بھی روایات ہیں کہ کسی دوسرے شخص کو غار حرا میں جاتے ہوئے کسی نے کبھی بھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی تقلید میں یہاں تشریف آوری کی۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب جلیل کی منشا سے یہاں تشریف لائے۔
بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں، ایک روایت کے مطابق رمضان کی 27ویں شب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت الہی میں مصروف تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ بعض علماء نے یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی گرم جوشی سے معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چپٹا لیا اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یعنی سورہ علق کی 5 مکمل آیات جن کا ترجمہ یہ ہے پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے ایک خون کے لوتھڑے سے انسان کو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھلایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھا اور اس طرح غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی پہلی وحی نازل ہو گئی۔ وہاں اقرا اقرا کی اب تک صدا تھی، وہ کیسی تھی شب اور کیسی فضا تھی، وہ کیسی تھی شب۔ نزول وحی کے سبب ہی غار حرا کو سرچشمہ نور و ہدایات کہا جاتا ہے۔ یہاں سے ہی انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا آغاز ہوا۔ اس پہاڑ کو بھی اسی وجہ سے جبل نور کہتے ہیں۔ یہاں سے پھیلنے والا نور آج دنیا بھر میں پھیل چکا ہے، ماشاءاللہ۔ کبھی آقا رکھتے تھے پاؤں جہاں پر، جبل نور خانہ کعبہ سے محض 4 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے آبادیوں اور بازاروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سڑک کے دونوں طرف بلڈنگیں، دکانیں، اسپتال، بینک اور دفاتر ہیں۔ یہاں بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہیں جن پر جبل نور لکھا ہے۔ اگر ٹریفک معمول کا ہو تو 20 منٹ سے آدھے گھنٹے میں جبل نور کے داخلی راستے پر پہنچ جاتے ہیں۔ سڑک سے اوپر جبل نور پر نظر دوڑائیں تو اس کی چوٹی آپ کا خون گرما دیتی ہے۔ قدم خود بخود آگے بڑھنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں اور زبان درود و سلام کی لذت سے سرشار ہو جاتی ہے۔ 634 میٹر اونچائی پر غار حرا کی زیارت کا شوق جسم جان میں ایک قوت بھر دیتا ہے۔ یقین نہیں آتا کہ تھوڑی ہی دیر میں آپ وہاں ہوں گے جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، جہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی پرچھائیاں محسوس ہوں گی۔ دھڑکتا تھا دل اور لرزتا تھا سینہ۔ جبل نور پر چلنا آسان نہ تھا، مگر سعودی حکومت نے زائرین کی سہولت کے لیے بڑے بڑے پتھروں کو کاٹ کر سلم نما پائیدان بنا دیے ہیں، جنہیں آپ سٹیپس کہہ سکتے ہیں۔ تقریباً 3000 سٹیپس طے کر کے آپ غار حرا تک پہنچتے ہیں۔ یوں زائرین آگے بڑھتے ہیں، یہ سٹیپس اور راستہ دشوار گزار اور پگڈنڈی کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ پھر یہ پگڈنڈی مزید تنگ اور چٹانی پتھروں سے جکڑتی چلی جاتی ہے۔ بعض مقامات پر یہ چٹان اور پتھر اس قدر تنگ ہو جاتے ہیں کہ بس ایک آدمی ہی بامشکل گزر سکتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے اور پگڈنڈی راستے میں خاردار جھاڑیاں ہی نظر آتی ہیں جو جبل نور پر آپ کو ہر جگہ ملتی ہیں۔ یہاں پانی ناپید ہے، ہوا کا پریشر بھی زیادہ ہے، تاہم سعودی حکام نے زائرین کی سہولت کے لیے لوہے کی ریلنگ لگا رکھی ہے۔ بعض مقامات پر جہاں تھوڑا سا میدانی علاقہ ہے وہاں حکومت نے زائرین کے آرام اور سانس لینے کے لیے بینچ لگوا دیے ہیں تاکہ وہ آپ اپنا سانس بحال کر سکیں۔ وہاں بس ضیا تھی، وہ کیسی تھی شب۔ یہاں جبل نور کے بڑے بڑے پتھروں پر زائرین نے مختلف کلمات اور اس میں مبارک لکھ دیے ہیں۔ ان سٹیپس کے گرد آپ کو کبوتر اور بندر بھی نظر آئیں گے۔ سڑک سے غار حرا تک ایک صحت مند آدمی تقریباً 1.25 سے 1.5 گھنٹے میں پہنچ پاتا ہے،
جبکہ ضعیف اور عمر رسیدہ افراد کو زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ غار ہرا کے قریبی تھوڑے سے میدانی علاقے میں جہاں نماز بچھی ملتی ہیں، جہاں زائرین نفل ادا کرتے ہیں۔ غار ہرا باہر سے دیکھنے میں اونٹ کی کوہان سے مشابہ ہے۔ غار ہرا کے دہانے پر زائرین نے بڑا بڑا غار ہرا اور اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق لکھ دیا ہے۔ غار ہرا میں جانے کا راستہ زیادہ کشادہ نہیں ہے۔ غار ہرا میں دھوپ کا بھی گزر نہیں۔ اوپری حصے میں دو بڑے بڑے چٹانی پتھر سر جوڑے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے دو پہاڑ نما پتھر ایک دوسرے پر رکھ دیے ہوں۔ غار کے اندر محض 5-6 افراد ہی سما سکتے ہیں۔ حج کے دوران یہاں تقریباً 5000 افراد روزانہ زیارت کے لیے آتے ہیں اور خوب رش رہتا ہے۔ دنیا میں لانے والے دین محمدی ہیں۔ غار ہرا پر جانے والے زائرین منت کے طور پر اپنے بال، دانت، کاغذ پر لکھے ہوئے رکے اور کپڑوں کے ٹکڑے ان چٹانوں میں دبا دیتے ہیں تاکہ ان کی مرادیں برائیں۔ بعض زائرین غار ہرا کے بال کی مٹی، کنکریاں، چٹانوں کے ٹکڑے اور جھاڑیوں کے پتے تبرک کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اسی لیے سعودی حکومت نے یہاں سائن بورڈ لگا رکھے ہیں جن پر تحریر ہے: پہاڑ کی مٹی یا اس کے درختوں یا پتھروں سے تبرک حاصل کرنا شرعاً حرام ہے۔ بعض علماء اور کتابوں کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی ایسی شہادت یا روایت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد کبھی غار ہرا میں نماز یا زیارت کے لیے تشریف لے گئے ہوں یا آپ کے صحابہ کرام کبھی وہاں پر گئے ہوں۔ جبل نور کی چوٹی سے مکہ شہر اور قریبی علاقہ خوب نظر آتا ہے۔ چونکہ واپسی ڈھلوانی راستہ ہے، اس لیے غار ہرا سے سڑک تک یہ فاصلہ آدھے گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے۔ جبل نور اور غار ہرا کی زیارت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا سکون، ایمانی تعلق اور راحت جسم و جان ہے۔ امیدوار بخشش ہیں جو بھی امتی ہیں۔ آخر میں ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو غار ہرا پسند آئی ہو تو اسے دوسروں سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہاں، میرے لیے بھی دعا خیر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طالب بشیر قمر۔ دنیا میں لانے والے دین محمدی ہیں۔ غار ہرا میں تنہا جو مہ